السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ مکمل ناول ہم سہ چکے جانا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ، لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ تو آئیے ناول کی طرف چلتے ہیں۔ کلائی پر بندھی انتہائی قیمتی گھڑی پر جو وقت اسے دکھائی دیا تھا اس کے مطابق رات کے 11 بج رہے تھے۔ دراب نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اپنی ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کی اور گاڑی سے باہر جگمگ کرتی بلند و بالا عمارتوں کو دیکھا۔ عمارتیں دیکھنے میں جتنی اونچی نظر آتی ہیں حقیقت میں بھی اتنی ہی بلند ہوتی ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی عمارت دیکھنے میں 4 منزلہ ہو اور حقیقت میں 2 منزلہ نکلے، مگر انسان کے ساتھ معاملہ بالکل الٹ ہے۔ دکھنے میں جیسا بلند کردار کا نظر آتا ہے ویسا ہوتا نہیں۔ عموماً بلند کردار نظر آنے والے صرف بونے ہوتے ہیں، بونے جیسے میں، یعنی اسسٹنٹ کمشنر دراب علی، ایک امانت دار، محنتی، فرمانبردار اور اپنی طرف سے شدید خوبصورت۔ دراب مسکرایا۔ اب گاڑی کمرشل علاقے سے نکل کر رہائشی علاقے میں داخل ہو چکی تھی، مگر حقیقت میں ایک ذلیل اور پرلے درجے کا کمینہ۔ دل تو اور بھی بہت کچھ کہنے کو کر رہا ہے، مگر کیا کروں؟ خود کو بے عزت کرتے ہوئے اچھا محسوس نہیں ہوتا۔ لوگ کالی بلی کو منحوس سمجھتے ہیں۔ آج سے چند سال پہلے میری بھی یہی رائے تھی، مگر اب نہیں۔ گاڑی اب گیٹ پر ہارن دے رہی تھی۔ اگر یہ منحوس کالی بلی نہ ہوتی تو میں شاید قبر میں گل سڑ گیا ہوتا، اور جو عذاب حصے میں آتا اپنی سوچ پر۔ دراب نے جھرجھری لی۔ تبھی ڈرائیور نے گراج میں گاڑی کھڑی کی۔ گارڈ نے جلدی سے دراب کی طرف کا دروازہ کھولا۔ بی بی سو گئی ہیں؟ جانتا تھا اسے لیٹ جاگنے کی عادت نہیں، مگر پوچھتا روز تھا۔ شاید کسی دن وہ اس کے انتظار میں اپنی نیند کی قربانی دے، اور یہی ایک نشانی ہوگی کہ اسے مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ نہیں صاحب، وہ تو کب کی اون بابا کے ساتھ کمرے میں جا چکی ہیں۔ شابو چاچا نے ادب سے جواب دیا۔ دراب سر ہلاتا آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ 10 منٹ تک کھانا لگا دو، مجھے بہت بھوک لگی ہے، دراب نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کہا۔ انتہائی احتیاط سے دروازہ کھولتے ہوئے دراب نے ایک نظر بیڈ کی طرف دیکھا جہاں اس کی بلیک کیٹ لیٹی ہوئی تھی۔ کمرے میں ملگزی سی روشنی تھی، اس لیے اسے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ابھی تک جاگ رہی ہے یا نہیں۔ میرے خیال سے سو گئی ہے، ورنہ ابھی تک اٹھ کر چیخ رہی ہوتی۔ دراب نے خود کلامی کرتے ہوئے آہستہ سے پاؤں کی مدد سے دروازہ بند کیا، مگر شومئی قسمت، ہاتھ کی انگلی بیچ میں آ گئی۔ بہت ضبط کے باوجود بھی ایک دل خراش چیخ اس کے منہ سے نکلی۔ روشنی نے ایک بار سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا اور سر نفی میں ہلایا، جبکہ دراب نے شرمندہ سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے ہاتھ ہلاتے ہوئے اپنا بریف کیس اور کوٹ قریبی صوفے پر رکھا۔ اگر تم جاگی گئی ہو تو مجھے کھانا ہی گرم کر دو۔ دراب اب صوفے پر بیٹھا موزے اتار رہا تھا۔ کیوں؟ وجہ؟ کوئی خاص تکلیف؟ روشنی کے جواب پر ایک لمحے کے لیے دراب کے ہاتھ رکے، مگر پھر دوبارہ وہ اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ روز تو نہیں کہتا، آج کہہ دیا تھا تو دل ہی رکھ لیتی۔ دراب اب اپنی شرٹ کے بازو فولڈ کرتا روشنی کے سر پر موجود تھا۔ اس گھر میں جو سرکار نے تمہیں اتنے نوکر دیے ہیں، ان کا یہی مقصد ہے کہ وہ تمہاری خدمت کریں۔ روشنی کے جواب پر دراب نے اس کی طرف افسوس سے دیکھا۔ مطلب تمہاری طرف سے صاف نہ ہے۔ دراب کا لہجہ تھکا ہوا تھا۔ لگتا ہے تمہاری حرکتوں کی وجہ سے تمہیں نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر بھی میں اتنی سردی میں تمہارے لیے کچن میں نہیں جا سکتی، کیونکہ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تمہیں کوکنگ آتی ہے۔ آخر اتنا عرصہ ہوٹل میں کام کیا ہے، اس لیے مجھے کزن میرج سے چڑ تھی۔ روشنی کے جواب پر دراب کہتا ہوا واش روم کی طرف مڑ گیا۔ اور مجھے پورے کے پورے کزن سے ہی۔ روشنی کا سکون قابل دید تھا۔ اگر مجھے اس معصوم کا خیال نہ ہوتا تو بتاتا تمہیں، دراب نے روشنی کے پاس لیٹے ہوئے اپنے چند ماہ کے بچے کی طرف دیکھ کر کہا۔ بے فکر رہو، یہ بھی تمہارا ہی بچہ ہے، اتنی جلدی اٹھنے والا نہیں۔ تم شاید بھول رہے ہو کہ تمہیں گاؤں میں صبح چچی کیسے اٹھاتی تھیں۔ روشنی نے قدرے تیز آواز میں جواب دیا۔ بلیک کیٹ مت بھولو، میں تمہارا شوہر ہوں، دراب نے یاد دلایا۔ بھورے بلے، مجھے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ یاد ہے، کہو تو دہرا دوں۔ روشنی کی چمکتی آنکھوں کو دیکھ کر دراب کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ فزکس والے تو یہ بات جانتے ہی نہیں، گریویٹی سے زیادہ کشش ہے تیری آنکھوں میں۔ ڈھیٹ کزن، دراب کہتا ہوا واش روم میں پلٹ گیا۔
کھانے سے فارغ ہوتے ہی دراب نے کافی کا حکم دیا اور خود شابو چاچا سے روشنی بیوی کی سارے دن کی مصروفیات سننے لگا۔ وہ اسٹڈی روم میں تو نہیں جاتی؟ دراب تقریباً روز ہی یہ سوال کرتا تھا۔ صاحب ایک بات پوچھوں؟ شابو چاچا نے باورچی خانے سے ہاتھ سے کافی کی ٹرے پکڑ کر دراب کے آگے رکھی۔ بابا اجازت نہ لیا کریں، جو دل میں آتا ہے کہہ دیا کریں، دراب نے اپنی جمائی روکتے ہوئے جواب دیا۔ بی بی تو پڑھی لکھی نہیں ہے اور نہ ہی انہیں آپ کی ان فائلوں سے کوئی دلچسپی ہے، پھر بھی آپ یہ سوال روز پوچھتے ہیں۔ بابا آپ شادی شدہ ہیں؟ دراب نے مسکراتے ہوئے کافی کا گھونٹ بھرا، جبکہ شابو بابا اس سوال پر کچھ پریشان ہو گئے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بیوی کبھی ان پڑھ نہیں ہوتی۔ وہ ایک ہی وقت میں ڈاکٹر، انجینئر، پولیس آفیسر، وکیل، جج، بزنس مین، مختصراً یہ کہ وہ زندگی کے تمام شعبوں پر مکمل عبور رکھتی ہے، اسی لیے اسے بیوی کہتے ہیں۔ دراب کی بات پر شابو چاچا مسکرانے لگے۔ صاحب آپ کی باتیں ہم جاہل لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ آپ کی بیوی نہیں ہے، ورنہ روشنی کو میری ہر بات بغیر کہے سمجھ آ جاتی ہے، حالانکہ وہ بھی آپ کی طرح انگوٹھا چھاپ ہے۔ دراب نے کافی کا خالی کپ میز پر رکھا۔ ہر روز کی طرح دراب نے اسٹڈی روم میں جانے سے پہلے ایک نظر دونوں ماں بیٹے کو دیکھا، اور جب یقین ہو گیا کہ دونوں گہری نیند میں ہیں تو ان کے چہرے پر پیار کرتا مسکرا دیا۔ میز پر پڑی انتہائی خوبصورت کور والی ڈائری اور سنہری چمکتا قلم رات کے اس پہر اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ معذرت، آج تم دونوں کو کچھ زیادہ ہی انتظار کرنا پڑا۔ دراب بولتا ہوا کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ دل تو کرتا ہے اپنی آپ بیتی سونے کے پانی سے لکھوں، آخر میں اسسٹنٹ کمشنر دراب علی ہوں، مگر کیا کروں، مجھے پیسے خرچ کرتے کچھ موت سی پڑتی ہے۔ دراب نے ڈائری کھولی۔ میں یہ آپ بیتی صرف آپ لوگوں کو اپنی خوبصورتی اور ذہانت بتانے کے لیے نہیں لکھ رہا، بلکہ یہ بھی ضروری نہیں کہ آخر مجھ جیسے لڑکے اب ملتے کہاں ہیں، سوائے نمرا اور عمیرہ احمد کے ناولوں کے۔ اصل مقصد آپ کو اپنی زندگی کا ایک سبق آموز واقعہ سنانا ہے۔ شاید یہ پڑھ کر بہت سارے لوگ کزن میرج پر اپنی رائے بدلتے ہوئے دور دور دیکھنے کے بجائے قریبی کزن پر نظر ثانی کریں اور جلد باپ کے رتبے پر فائز ہو جائیں۔ میری طرح نظروں میں اون کا چہرہ گھوما۔ جی جناب، تو فالتو باتیں بعد میں، پہلے کہانی کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ مجھے نیند بھی آ رہی ہے اور میں صنف ناسوت بھی نہیں کہ لمبی چوڑی بات کروں تو آپ لوگوں کا تھوڑا سا وقت لوں گا۔ دراب کا قلم روانی سے ڈائری کی ورق پر چل رہا تھا، جیسے وہ موٹر وے پر بسیں چلتی ہیں۔ میرا نام میری دادی نے دراب رکھا تھا، باپ کا نام دادا نے کیونکہ علی رکھا تھا، تو دادا دادی کی مشترکہ کارروائی سے میں دراب علی بن گیا۔ مجھے اللہ نے بے شمار خوبیاں دی تھیں، حسن، قد، رنگت، نین نقش، جادوئی آواز، ذہانت، جس کا استعمال کرتے ہوئے میں نے CSS میں گولڈ میڈل لیا، اور اب میں اسسٹنٹ کمشنر دراب علی ہوں۔ مگر مجھ میں صرف ایک ہی کمی تھی، اور وہ کمی میری ذاتی نہیں بلکہ میرے والدین کی تھی۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا اشارہ کس طرف ہے۔ میرے والدین انتہائی غریب تھے، ایک ٹوٹا پھوٹا گھر تھا، بمشکل ہمارا گزارا گاؤں والوں کی امداد پر ہوتا تھا۔ دادی لوگوں کے گھروں سے کھانے کو کچھ لاتی، مجھے کھلا دیتی، کیونکہ ایک تو میں اکلوتا، اوپر سے خوبصورتی کا تو پوچھو ہی مت۔ میں اپنی طرف سے مسٹر ورلڈ تھا، جیسے مس ورلڈ ہوتی ہیں۔ خیر، اگر اپنی تعریف کرتا رہا تو اصل کہانی رہ جائے گی۔ زندگی غریب ضرور تھی، مگر گزر مزے سے رہی تھی۔ میری زندگی میں کالی آندھی تب چلی جب ہماری ملتان والی پھپھو فوت ہو گئی اور جاتے جاتے میرے غریب باپ کو اپنی سیاہ کالی بیٹی وراثت میں دے گئی۔ میں اتنا حسن پرست تھا کہ کبھی گھر میں کالی بکری یا کالا مرغا بھی رکھنے نہیں دیتا تھا۔ کجا کالی لڑکی، اوپر سے محترمہ میں کوئی خوبی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی تھی۔ ایک نمبر کی کام چور، جاہل، ان پڑھ، اور زبان کی اتنی تیز کہ ہمارے سیاستدان تو اس کے آگے پانی بھرتے نظر آتے۔ اسے دیکھ کر مجھے لفظ کزن سے شدید نفرت ہو گئی۔ دل کرتا تھا صبح سے شام نہ ہو کہ وہ کہیں چلی جائے۔ جب میرے بہت شور مچانے پر بھی گھر والوں کو کوئی اثر نہ ہوا تو میں نے گھر سے جانے کا فیصلہ کیا تاکہ میں اس منحوس کو نہ دیکھ سکوں۔ تب تک وہ میرے لیے منحوس تھی، مگر اب تو میری جان ہے۔ دراب نے مسکراتے ہوئے قلم منہ میں دبایا۔ دوسری وجہ میں پڑھنا چاہتا تھا۔ دماغ بہت اچھا تھا میرا، ایک دفعہ کسی چیز کو پڑھ لیتا تو وہ مجھے یاد ہو جاتی، حالانکہ میں یاد نہیں کرتا تھا۔ ابا نے میری پڑھائی کی شدید مخالفت کی، وہ چاہتے تھے کہ میں مزدوری کروں اور کما کر لاؤں۔ انہوں نے پڑھائی کے خرچے سے ہاتھ اٹھا لیا، ویسے بھی کون سا رکھا ہوا تھا۔ میں سرکاری اسکول میں زیر تعلیم تھا، مگر مجھے بڑا آدمی بننا تھا، اس لیے میں گھر گاؤں چھوڑ کر راولپنڈی شہر آ گیا اور ایک ہوٹل میں کام کرنے لگا۔ اب یہ میری خوش قسمتی کہ ہوٹل کے مالک کی ابھی چند ماہ پہلے
بیگم فوت ہوئی تھی جس سے وہ عشق کرتا ہے، اور مجھے لوگوں کی کمزوریوں سے کھیلنا خوب آتا تھا۔ میں روز صبح صبح شکور چاچا کو خواب سنا دیتا کہ آج استانی جی میرے خواب میں آ کر یہ کہہ رہی تھیں، وہ کہہ رہی تھیں۔ بس پھر کیا تھا، میری فیس بھی شکور چاچا ہی دیتے، رہائش اور کھانا تو تھا ہی ان کی طرف، میرے مزے ہی مزے تھے۔ میں صبح گارڈن کالج میں پڑھتا اور شام میں شکور چاچا کے ہوٹل پر کام کرتا۔ بن چائے کے سارا دن عذاب رہتا ہے، دل اداس اور دماغ خراب رہتا ہے۔ چھوٹے جلدی سے 2 کپ چائے لیا۔ دوراب نے جلدی جلدی منہ میں نوالا ڈالتے ہوئے آواز دی، تو اتنی چائے پیتا ہے مگر حیرانی کی بات ہے کہ تو کالا بھی نہیں ہوتا۔ ابراز نے حیرت سے دوراب کی طرف دیکھا۔ چائے پینے سے کوئی کالا نہیں ہوتا، کالا تو اللہ بناتا ہے۔ چھوٹے نے دوراب کے آگے چائے کا کپ رکھتے ہوئے ابراز کو جواب دیا۔ ہاں تو ایسے ہی کہے گا، خود جو کالا ہے۔ ابراز ہنسا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، کالی تو میری کزن ہے، یقین مان اگر ابھی یہاں آ جائے تو دن میں رات ہو جائے۔ دوراب نے کہکا لگایا۔ سچ میں؟ ابراز بے یقین تھا۔ یار وہ اتنی کالی ہے نا، اتنی شدید کہ مت پوچھو۔ دوراب نے بدمزہ ہوتے ہوئے منہ میں نوالا ڈالا۔ کیا اپنے شکور بھائی سے بھی زیادہ؟ ابراز نے سرگوشی کی۔ ارے یہ تو کچھ بھی نہیں، یقین مانو اپنے شکور بھائی تو اس کے مقابلے میں گورے ہیں۔ دوراب نے سلاد کے ساتھ انصاف کرتے جواب دیا، جس پر ابراز کا نوالا پھنسنے لگا۔ مگر وہ اتنی کالی کیوں ہے؟ ابراز کے سوال پر اب دوراب کو چڑ ہونے لگی، کیونکہ وہ پیدائشی کالی ہے، اوپر سے پیداوار بھی ملتان کی ہے، جہاں کا موسم اس رنگ کے لیے بہت موزوں ہے۔ یقین مان اتنی بدصورت ہے کہ بیچوں تو کوئی خریدے بھی نہ۔ دوراب کے منہ سے جیسے ہی یہ الفاظ نکلے، ابراز کی آنکھوں میں عجیب چمک آئی۔ اچھا یہ بتا، اس کی آنکھوں کا رنگ کیسا ہے؟ ابراز کے تجسس دوراب کو حیران کرنے لگا۔ پتہ نہیں، میں نے کبھی غور نہیں کیا۔ دوراب نے کپڑے کے ساتھ ہاتھ صاف کیے اور چائے کا کپ اٹھایا۔ اگر اس کی آنکھیں نیلی یا براؤن رنگ کی ہیں تو پھر یوں سمجھ کہ تیرے گھر کوئلے کی کان نہیں بلکہ ہیرے کی کان ہے، تو بیٹھے بٹھائے امیر کبیر ہو جائے گا، اور وہ بھی بغیر کسی محنت کے۔ ابراز کی بات پر دوراب نے بمشکل چائے کا گھونٹ حلق میں اتارا۔ کیا کہا تو نے؟ ذرا دوبارہ کہنا۔ دوراب نے قدرے آہستہ مگر پرتجسس لہجے میں پوچھا۔ سچ کہہ رہا ہوں، ایسی لڑکیاں جو رنگت کی کالی ہوں مگر آنکھیں ان کی رنگ برنگی ہوں تو۔ ابراز نے ادھر ادھر دیکھا۔ ادھر ادھر کیا دیکھ رہا ہے بتانا تو کیا؟ دوراب کو الجھن ہوئی۔ تو یہ کہ یورپ میں ان جیسی لڑکیوں کی بہت اچھے دام ملتے ہیں، ایسی لڑکیاں ملین میں ایک ہوتی ہیں۔ ابراز کے جواب پر دوراب نے پرسوچ انداز میں اسے دیکھا۔ یار مجھے وہ بالکل پسند نہیں، اور میں جلد از جلد امیر بھی بننا چاہتا ہوں۔ مگر دوراب نے اپنے قریب آتے چھوٹو کو دیکھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ دوراب بابو، آج کھیر کھانے کو دل کر رہا ہے، کچھ کرے نا؟ ہم غریب آپ کو دعائیں دیں گے۔ چھوٹو مسکین سی شکل بناتا برتن اٹھانے لگا۔ میں بڑا امیر ہوں، دودھ اتنا مہنگا ہے، روٹی مشکل سے مل رہی ہے، اور تمہیں کھیر کھانے کا شوق چڑھا ہے۔ دوراب چھوٹو کی فرمائش پر بدمزہ ہوا۔ میں نے کب کہا اپنی جیب سے کھلائیں؟ آج جمعرات ہے تو۔ چھوٹو نے کنکھیوں سے شکور چاچا کو دیکھا۔ چل دفعہ ہو، پہلے مجھے ابراز سے ضروری بات کرنے دے، اور پھر بعد میں تیری کھیر کو بھی دیکھتا ہوں۔ دوراب نے چھوٹو کو جانے کا کہا۔ ہاں اب بول۔ چھوٹو کے جاتے ہی ابراز نے دوراب کو مخاطب کیا تھا۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ پیسے ملیں گے؟ تم لڑکی لے کر رفو چکر ہو جاؤ پھر۔ دوراب کی بات پر ابراز مسکرایا۔ پیسے ملیں گے، اور وہ بھی ڈالرز میں، مگر اب کی بات۔ ابراز نے جان بوجھ کر مگر کا استعمال کیا۔ سیدھی طرح بولنا، مجھے یہ مگرمچھ بالکل پسند نہیں۔ دوراب کو غصہ آیا۔ پہلے مجھے لڑکی کی تصویر دکھا، اگر وہ پارٹی کو پسند آ گئی تو ڈیل ہوتے ہی آدھے پیسے پہلے، آدھے لڑکی ملنے کے بعد تجھے مل جائیں گے۔ تیرے پیسوں میں 30% میرا بھی حصہ ہوگا۔ اور ہاں ایک بات میں پہلے ہی کلیئر کر دوں کہ وہ لڑکی کا کیا کریں گے، مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں، لہٰذا جو کچھ پوچھنا ہوگا تو وہ خود ان لوگوں سے پوچھ لیں، کیونکہ پیسے ملنے کے بعد ہمارے راستے جدا ہوں گے۔ میں تجھے نہیں جانتا اور تو مجھے۔ بول منظور۔ ابراز نے اپنا ہاتھ دوراب کے آگے ہلایا، جو پوری یکسوئی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ منظور منظور، تم اس کا جو مرضی کرو، مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں، بس صرف مجھے پیسوں سے غرض ہے، ان میں ہیر پھیر نہیں ہونی چاہیے۔ دوراب کی بات پر ابراز نے سر ہلایا۔ پھر لڑکی کب دکھا رہا ہے؟ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد ابراز نے دوبارہ دوراب کو مخاطب کیا۔ میں ابھی کچھ دیر میں گاؤں کے لیے نکل جاؤں گا، مجھے جتنی جلدی امیر بننے کی ہے اس سے کئی گنا زیادہ اس کالی بلی سے جان چھڑانے کی ہے۔ دوراب کے لہجے میں نفرت نمایاں تھی۔ وہ تیری کزن ہی ہے نا؟ ابراز کو حیرت ہوئی۔ اگر کزن نہ ہوتی تو مسئلہ ہی نہیں تھا، میں خود ہی اس کا بندوبست کر دیتا، مگر اب ذرا مشکل ہے۔ زیر لب منہ بنایا۔
اس کے آگے پیچھے تو کوئی نہیں ہے نا؟ ابراز نے مزید تسلی کے لیے پوچھا۔ بے فکر رہو، کوئی بھی نہیں ہے، ماں باپ کب کے مر کھپ گئے، اور میرے والدین اپنا پیٹ مشکل سے پالتے ہیں، اس کے پیچھے کون جائے گا؟ بیچارے پکے ان پڑھ ہیں، قانونی کارروائیوں کو کچھ پتہ نہیں، پھر میں جو ہوں، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ دراب کے جواب پر ابراز نے سکھ کا سانس لیا۔ چاچا ویسے کتنے سال آپ نے استانی جی کے ساتھ گزارے ہیں؟ دراب کے سوال پر شکور چاچا جو گاہکوں کو دیکھ رہے تھے چونکے۔ پتر پورے 30 سال، اللہ بخشے، اسے بڑی ہی مجھ سے محبت کرتی تھی۔ شکور چاچا کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر ٹیبل صاف کرتے چھوٹے کو ہنسی آئی۔ وہ تو آپ سے اب بھی محبت کرتی ہیں، مگر آپ کی محبت میں بہت فرق آ گیا ہے۔ دراب نے افسردہ سا منہ بنایا، جس پر ہوٹل میں کام کرنے والے نیچے منہ کر کے ہنسنے لگے۔ کیا مطلب پتر؟ شکور چاچا پریشان ہو گئے۔ رات کو وہ میرے خواب میں آئی تھیں، بہت اداس تھیں، کہہ رہی تھیں دراب تیرے چاچا مجھے بھول گئے ہیں، میں نہیں بخشوں گی انہیں۔ دراب کی بات پر شکور چاچا افسردہ ہو گئے۔ مجھ سے اب کیا غلطی ہو گئی؟ روز صبح قبر پر فاتح خوانی کے لیے جاتا ہوں، پھول بھی ڈالتا ہوں، میرا ہے ہی کون اس کے سوا؟ اللہ نے اولاد بھی نہیں دی، ماں باپ بھی کب کا چھوڑ گئے۔ شکور چاچا نے اپنی آنکھیں صاف کیں۔ اچھا چاچا، آج جمعرات ہے، آپ نے ختم دیا؟ دراب کی بات پر جہاں ہوٹل میں کام کرنے والوں کی آنکھیں چمکیں، وہیں شکور چاچا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اوئے چھوٹو، ادھر آ، کتنی بار کہا ہے مجھے یاد کروا دیا کر کے آج جمعرات ہے، اب جلدی سے جو ابھی تازہ ہانڈی پکی ہے وہ پلیٹ میں ڈال کر 2 نان میرے پاس لا۔ شکور چاچا نے غضبناک آواز میں حکم دیا۔ واہ چاچا واہ، تیری محبت۔ دراب نے مذاق اڑایا۔ ختم دینے تو لگا ہوں، اب کیوں مذاق اڑا رہا ہے؟ شکور چاچا کو دراب پر غصہ آیا۔ استانی جی آگے ہی ناراض ہے، اوپر سے آپ مرچوں والا سالن انہیں دے رہے تاکہ محنت بھی نہ کرنی پڑے اور آپ کی واہ واہ بھی ہو جائے۔ میں تو صاف کہہ دوں گا اگر اب وہ صرف خواب میں آئیں گی۔ چاچو دنیا دار ہو گئے ہیں۔ دراب کی بات پر شکور چاچا نے اسے ایک تھپڑ لگا دیا۔ خبردار، جو اس کے ساتھ کوئی بکواس کی تو مجھے بتا کہ کیا کرنا ہے جس سے وہ راضی ہو جائے۔ شکور چاچا کی بات پر دراب کے لب مسکرائے۔ اب آیا چاچا لائن پر۔ آپ نے خود ہی تو بتایا تھا کہ استانی جی کو کھیر بہت پسند تھی، بس وہ بنا دیں۔ دراب کی بات پر شکور چاچا کھل اٹھے۔ اللہ تیرا بھلا کرے، میں تو بھول ہی گیا تھا۔ وہ چھوٹے دودھ کے کڑھائی میں چاول ڈال مزید مزیدار سی کھیر پکا اپنی استانی جی کے لیے۔ شکور چاچا کی بات پر چھوٹو نے تشکر بھری نظروں سے دراب کو دیکھا۔ جلدی کرو، مغرب سے پہلے مجھے گاؤں بھی جانا ہے۔ دراب کی آواز پر شکور چاچا نے اسے گھورا۔ تیرے گاؤں جانے سے کھیر کا کیا تعلق؟ شکور چاچا کے سوال پر دراب کو اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا، کیونکہ میں نے بھی کھا کر جانی ہے، اللہ معاف کرے، ایک کھیر کے لیے کیسے کیسے جھوٹ بولنا پڑ رہے ہیں۔ دراب بڑبڑایا۔ چاچا مغرب سے پہلے ہی ختم دیتے ہیں نا، اس لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ مجھے کیا، میں تو آج گاؤں جا رہا ہوں۔ دراب نے اپنی صفائی دی۔ اچھا سن، اب جب بھی تجھے خواب میں تیری استانی ملے اسے کہنا ناراضگی چھوڑ دے، اور میرے خواب میں بھی آئے، میں اسے بہت یاد کرتا ہوں۔ چاچا شکور کی آنکھیں نم ہوئیں۔ یہ عمر اور یہ ڈرامے، اگر کسی دن سچ مچ وہ آ گئی تو چچا تیری چیخیں ہی نکل جانی ہے۔ جی اچھا۔ دراب نے انتہائی فرما برداری سے سر ہلایا، جبکہ آس پاس کام کرتے نوکر دراب کی ایکٹنگ پر اسے داد دے رہے تھے۔ میں خوشی خوشی ٹانگے پر بیٹھا اپنی آنے والی خوشگوار زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ میں اپنے آپ کو کس مصیبت میں پھنسانے لگا ہوں۔ دراب نے قلم ڈائری پر رکھا اور خود کرسی کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ اگر یہ نہ ہوتی تو کیا آج میں زندہ ہوتا؟ ایک خوشگوار اور مطمئن زندگی گزار رہا ہوتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دراب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جسے اس نے بے دردی سے صاف کیا اور ایک نظر اپنی کالی بلی کو دیکھنے کے لیے اسٹڈی روم سے باہر آ گیا۔ کمرے میں روشنی اور اون کی مدھم سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ دراب قدم قدم چلتا روشنی کے پہلو میں آ بیٹھا۔ روشنی بالکل پرسکون نیند کے مزے لے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اطمینان ہی اطمینان تھا جو دراب کو سرشار کر دیا کرتا تھا۔ میں ساری زندگی تمہارا قرض دار ہوں، چاہ کر بھی اتار نہیں سکتا، کاش میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا۔ دراب نے نرمی سے روشنی کا ہاتھ تھاما۔ میں روز روز ایک ہی ڈائلاگ سن کر بور ہو گئی ہوں، ایک احسان کرو، اپنا ڈائلاگ بدل لو، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ روشنی نے دراب کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالتے ہوئے کروٹ لی، جس پر دراب مسکراتا ہوا اس کے پہلو میں لیٹ گیا۔ میں اسسٹنٹ کمشنر ہوں، ایکٹر نہیں، کہاں سے لاؤں نئے نئے ڈائلاگ، اسی پر گزارا کرو۔ یاد آ ہی جاتا ہے کبھی ناسے کا کال بھی، سب کیجیے جہاں میں محبت نہ کیجیے۔ میں جس ٹائم گھر پہنچا اس وقت مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ ہمارے ہاں تقریباً سبھی لوگ مغرب کے وقت رات کا کھانا کھا کر اپنے اپنے بستروں میں گھس جاتے تھے۔
اس لیے گلیاں بالکل سنسان ہو جاتی تھیں، خاص طور پر سردیوں کی راتیں انتہائی پرسکون ہوتی تھیں۔ حیرت کا جھٹکا مجھے تب لگا جب میں اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا تو لوگوں کا ایک ہجوم نے میرا استقبال کیا۔ اتنی رات کو یہ لوگ میرے گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ سب سے پہلا خیال جو میرے دل میں آیا وہ یہ تھا کہ شاید دادی کو دادا نے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے اپنے چہرے پہ فوراً مسکینیت طاری کر لی اور سوچنے لگا کہ میں کس طرح دادی کو پکاروں گا۔ آج سے پہلا میرا کسی اپنے کا جنازہ اٹینڈ کرنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا، لہٰذا میں بہت پریشان تھا۔ دماغ میں مختلف قسم کے خیالات کا تانا بانا بناتے میں دروازے کے اندر داخل ہوا تو کسی قسم کا کوئی جنازہ میرا انتظار نہیں کر رہا تھا۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی فوتگی نہیں ہوئی تو اس وقت اتنے لوگ کیوں جمع ہیں؟ میں جو گلی سے گھر کے اندر داخل ہونے تک افسردہ ہونے کے کئی طریقے سوچ چکا تھا، ایک دم غصے میں آ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ میں نے خاصی تیز آواز میں پوچھا۔ بس بیٹا، یوں سمجھو کہ اللہ نے اسے دوسری زندگی دی ہے۔ گاؤں کے ایک بزرگ عورت نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھتے مجھے اپنے طور پر تسلی دی۔ کسی دوسری زندگی ملی ہے؟ یہاں تو پہلی مشکل سے گزر رہی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، ارے اپنی روشنی بیٹی بکری کے بچے کو بچاتے ہوئے خود کنویں میں گر گئی تھی۔ اتنا گہرا کنواں اور اوپر سے ٹھنڈا پانی، بس اللہ نے ہی اسے بچایا ہے۔ بزرگ عورت کی بات پر مجھے غصہ آ گیا۔ کیا ضرورت تھی اسے بچانے کی؟ مر جاتی، جان تو چھوٹتی۔ جیسے ہی میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے ساتھ ہی مجھے ابراز کا خیال آیا۔ دراپ پاگل ہو گیا، ڈالرز ڈوب رہے تھے تیرے، شکر کر لوگوں نے بچا لیے۔ میں نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اپنے تاثرات کو لوگوں سے چھپایا۔ کیا مذاق بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ اتنی سردی میں اپنے گھر نہیں بیٹھا جاتا؟ یوں ہجوم بنا کر آپ لوگوں نے مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ میں نے مصنوعی خفگی کا اظہار کرتے ہوئے اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ سامنے ہی چارپائی پر وہ منحوس بیٹھی دودھ پتی اور انڈے کے ساتھ انصاف کر رہی تھی۔ اپنے اپنے نصیب ہیں، سردی میں اتنی دور سے آیا ہوں اور آپ اس کو کھلا پلا رہے ہیں۔ میں نے اماں کے پاس بیٹھتے ہوئے گلا کیا، جبکہ ابا اب لوگوں کو اپنے اپنے گھر جانے کا کہہ رہے تھے۔ اللہ نے بڑا رحم کیا ہے میری بچی کو بچا کر، اسی کے دم سے تو گھر میں روشنی ہے۔ اماں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ برا مت منائیے گا، مگر اسی کی وجہ سے ہمارے گھر میں اندھیرا ہے، مجھے تو کہیں روشنی نظر نہیں آتی۔ میں نے اندھوں کی طرح ہوا میں ہاتھ ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ مسلسل انڈوں اور دودھ پتی کے ساتھ انصاف کر رہی تھی۔ ایک نظر بھی اٹھا کر اس نے مجھے نہیں دیکھا، جبکہ میری شدید خواہش تھی کہ وہ مجھے دیکھے تاکہ مجھے پتہ چلے اس کی آنکھوں کا رنگ کیسا ہے۔ مجھے کتنے پیسے ملیں گے؟ اماں، مجھے بھوک لگی ہے، اگر میرے لیے بھی آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہے تو لا دیں۔ میں نے طنز کا تیر چلایا جو سیدھا ماں کے دل میں لگا۔ کیسی باتیں کرتا ہے، اپنے شہزادے کے لیے میں ابھی کھانا لے کر آتی ہوں، ماں پیار سے کہتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ یہاں میں آپ لوگوں کی ایک بات بتاتا چلوں کہ ہمارا پورا گھر ایک ہی کمرے پر مشتمل تھا، جس کے آگے تھوڑا سا برآمدہ اور کونے میں ایک باتھ روم تھا۔ اماں کے جاتے ہی میں فوراً بلیک کیٹ کے چارپائی پر اس کے پاس آ بیٹھا، جس پر اس نے مجھے حیرت سے دیکھا، مگر اس وقت میری آنکھوں میں اس سے زیادہ حیرانگی تھی کیونکہ وہ رنگین آنکھیں رکھتی تھی۔ میں نے آج تک کبھی غور ہی نہیں کیا تھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ ہلکا سبز تھا۔ میں نے ایسا رنگ آج سے پہلے کسی کی آنکھوں کا نہیں دیکھا تھا، یا شاید مجھے رنگوں کی صحیح پہچان ہی نہیں ہے۔ میرے اس طرح دیکھنے پر اس نے منہ موڑ لیا۔ شہر میں نشہ کرتے ہو؟ تمہاری آنکھوں کے نیچے کتنے سیاہ حلقے بنے ہوئے ہیں؟ اس کی بات پر میں اپنے خیالوں سے باہر آیا۔ زیادہ میرے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جانتی ہو کہ مجھے تمہاری شکل کتنی بری لگتی ہے۔ 2 منٹ ہمدردی کیا کر لی، سر پر چڑھ گئی ہو۔ ضروری نہیں کہ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے نشے کی وجہ سے ہوں، مگر تم جیسی ان پڑھ جاہل کو کیا پتا کہ زیادہ پڑھنے کی وجہ سے بھی آنکھوں کے نیچے حلقے پڑ جاتے ہیں۔ جس دن میں ایک بڑا افسر بنوں گا اور میرے پاس ایک لمبی چوڑی گاڑی ہوگی تو میں تمہیں سڑک کنارے بیٹھے بھیگ دے کر جاؤں گا۔ اس دن تمہیں اپنی اور میری حیثیت کا فرق معلوم ہوگا۔ میں نے چارپائی سے اٹھتے اپنے کپڑے جھاڑے۔ اتنی دیر میں اماں کھانا اٹھا لائیں۔ اتنی حقارت اچھی نہیں ہوتی۔ کافی دیر بعد اس نے یہ جملہ ادا کیا، مجھے اللہ نے خوبیوں اور خوبصورتیوں سے نوازا ہے، میرا غرور کرنا بنتا ہے کیونکہ اللہ کا کرم ہے مجھ پر، میں اس کا خاص بندہ ہوں۔ میری بات کے جواب پر اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور دوبارہ اپنی گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ تمہاری ہاتھوں کی لکیروں میں کچھ نہیں ہے، ویسے میں نے زندگی میں آج تک تمہارے جیسی لڑکی نہیں دیکھی۔ کچھ بھی تو نہیں ہے تمہارے پاس، نہ خوبصورتی، نہ ذہانت، نہ پڑھائی، تم بالکل بیکار ہو۔ فرض کرو تمہاری مجھ سے شادی ہو جائے یا تمہیں مجھ سے بھی بدتر لڑکی ملے تو کیا کرو گے؟ جیسے ہی اس نے یہ سوال کیا مجھے شدید پھندا لگا۔ تیرے منہ میں خاک، خدا ایسا دن نہ دکھائے مجھے۔
اور اگر کبھی زندگی میں ایسا دن آیا تو میں موت کو پسند کروں گا۔ میں غصے سے کہتا کھانا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر شدید سردی تھی مگر میرے اندر آگ جل رہی تھی۔ اس نے کیسے مجھے یہ بات کہہ دی؟ منحوس خود تو کالی ہی ہے، کہیں اس کی زبان بھی کالی نہ ہو۔ میرے اندر ایک انجانا سا ڈر ہلکورے لینے لگا۔ شہزادے، تو اس کی بات کا برا مت مان، اتنا غصہ نہیں کرتے، وہ تو مہمان ہے، آج نہیں تو کل اپنے گھر چلی جائے گی۔ اماں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پیار سے مجھے سمجھایا۔ ہاں چلی تو جائے گی، بلکہ میں اسے خود چھوڑ کر آؤں گا، وہاں جہاں سے کبھی دوبارہ واپس نہیں آئے گی۔ میں نے ماں کا ہاتھ نرمی سے ہٹاتے ہوئے دل میں سوچا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو کافی دوپہر ہو گئی تھی، شاید میں کافی دیر تک سوتا رہا تھا۔ باہر آیا تو کافی خاموشی تھی، نہ گھر میں امی ابو تھے اور نہ ہی دادی، صرف وہی تھی جسے مجھے شدید چڑ تھی۔ صبح صبح اس کی شکل دیکھ کر میرا موڈ خراب ہو گیا۔ میں منہ بناتا ہوا واپس کمرے کی طرف بڑھنے لگا جب اس نے پکارا، تمہیں مجھ سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ اس کے سوال نے میرے اندر دہکتی آگ کو مزید بھڑکا دیا۔ تم نے میرا سنوارا بھی کیا ہے؟ میں لڑاکا عورتوں کی طرح اس کے مقابل کھڑا ہو کر بولا۔ ایک تو تم ہماری زندگیوں میں زبردستی گھس گئی، اچھے بھلے مزے کے دن جا رہے تھے، میں اکلوتا تھا، سب کا پیار صرف میرے لیے تھا۔ غربت کے باوجود گھر میں جو بھی پکتا تھا سب سے بہترین اور اچھا کھانا میرے ہی حصے آتا تھا، مگر تمہارے آنے کے بعد سب الٹ پلٹ ہو گیا۔ تم نے میرا پیار بانٹ لیا میرے اپنوں سے، بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ تم نے مجھ سے میری محبتیں چھین لیں، میرا کھانا چھین لیا، میرا چین چھین لیا۔ اور تو اور وہ اکلوتا کمرہ جو کل تک میرا تھا، آج اس میں تم مزے سے سو رہی ہو، پھر بھی پوچھتی ہو کہ تم نے میرا کیا بگاڑا ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ تمہارا گلا دبا دوں۔ میں یہ کہتے ساتھ اس کی طرف بڑھا اور وہ الٹے قدم لیتی پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اوپر سے تم وہ بھی ایسے کوئلے کی کان، منحوس کہیں کی، کہ تمہیں دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ میری اس بات پر اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ کتنے خوبصورت لگتے ہیں لڑکیوں کی آنکھوں میں آنسو، مگر تمہاری آنکھوں میں یہ بھی بہت برے لگ رہے ہیں۔ میں حقارت سے پیچھے ہوا۔ میں نے اپنی شکل اور رنگ خود تو نہیں بنایا، بمشکل روتی دبی آواز میں اس نے یہ جملہ ادا کیا، میں ایسا کیا کروں کہ تمہارے دل سے میری نفرت ختم ہو جائے؟ میں کمرے میں داخل ہی ہونے لگا تھا کہ اس کی آواز میرے کانوں میں پڑی، تم ایسا کرو کہ مجھے اپنی ایک تصویر لینے دو۔ میں نے یہ کہتے ساتھ ہی اپنی پاکٹ سے موبائل نکالا۔ میری اس فرمائش پر وہ ہکا پکا مجھے دیکھنے لگی، ایک آنسو آنکھ میں اور ایک گال پر لڑھک رہا تھا۔ میں نے اس کی تصویر کھینچتے ہی ابراز کو فوراً واٹس ایپ کی اور ساتھ لکھا کہ بولو کتنے پیسے دو گے؟ وہ ابھی تک جوں کی توں میرے سامنے حیرت کا مجسمہ بنی کھڑی تھی۔ اب اپنی شکل گم کرو اور اگر ناشتہ ہے تو دے دو، ورنہ میں شہر جا کر کھا لوں گا۔ اتنی جلدی تم واپس جا رہے ہو؟ اس کے اس اچانک سوال پر میں نے اسے مشکوک نظروں سے سر سے پاؤں تک دیکھا اور سیٹی بجائی۔ اگر تم غلطی سے میرے خواب دیکھ رہی ہو تو باز آ جاؤ۔ میں اسے وارننگ دیتے ہوئے دوبارہ کمرے میں آ گیا۔ ان کی مسلسل رونے کی آواز سے دراب کی آنکھ کھلی۔ بس کر دے، بلکہ چپ کر جا، تو کتنا اونچا اونچا روتا ہے، اور تیری ماما کدھر ہے؟ دراب آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا، پورے کمرے میں نظریں گھمائی، مگر کہیں بھی بلیک کیٹ موجود نہیں تھی۔ ایک تو یہ صبح صبح پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے، دراب نے بڑبڑاتے ہوئے چند ماہ کے اون کو گود میں اٹھایا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور ٹرے میں ناشتہ سجائے روشنی اندر داخل ہوئی۔ تمہارے اس لاڈلے نے میری نیند خراب کر دی ہے، پکڑو اسے۔ دراب نے یہ کہتے ہوئے اون کو دوبارہ بستر پر رکھ دیا اور خود نیم دراز ہو کر روشنی کو دیکھنے لگا۔ اون کو گود میں اٹھاتے ہوئے روشنی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جسے دراب نے محسوس کیا۔ جتنی محبت اور پیار سے تم اسے دیکھتی ہو، کبھی مجھے بھی دیکھ لیا کرو۔ دراب نے گلا کیا، یہ تو میری اولاد ہے، اس کو تو میں محبت کے سوا کسی اور نظر سے دیکھ نہیں سکتی۔ روشنی نے ایک نظر دراب کی طرف دیکھتے جواب دیا، میں بھی تو کسی کی اولاد ہوں۔ دراب کے سوال پر روشنی کھلکھلا کر مسکرا اٹھی، مگر میری تو نہیں ہے نا؟ روشنی نے چائے کا کپ اٹھایا، صرف اپنے لیے ہی ناشتہ بناتی ہو، مجھے نوکروں کے رحم و کرم پر چھوڑا ہوا ہے۔ ایک اور گلا دراب کی زبان سے پھسلا، یہ نوکر سرکار نے آپ کو آپ کی خدمت کے لیے دیے ہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ وہ آپ کی خوب خدمت کریں۔ کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ دراب کے لہجے اور چہرے پر واضح شرمندگی تھی۔ کس نے کہا کہ میں آپ سے ناراض ہوں؟ میں نے اپنی خوشی سے آپ سے شادی کی ہے، اللہ نے ہمیں اتنا پیارا بیٹا دیا ہے، پھر بھی تم پوچھ رہے ہو؟ مجھے حیرت ہوتی ہے جب بھی تم یہ سوال مجھ سے کرتی ہو۔ روشنی کے جواب پر دراب نے اسے دیکھا، پھر تم اپنے ہاتھوں سے میرے کام کیوں نہیں کرتی؟ مجھے کھانا نہیں دیتی، میرے کپڑے نہیں نکالتی، مجھ سے باتیں نہیں کرتی، رات کو میرے آنے کا انتظار بھی نہیں کرتی۔ یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ تم مجھ سے ابھی تک ناراض ہو، مگر منہ سے نہیں کہتی۔ میں صبر کروں گا، ایک نہ ایک دن مجھے میرے صبر کا میٹھا پھل ضرور ملے گا۔
दुराब ने कहते हुए रोशनी के गाल को मोहब्बत से चूमा और खुद बिस्तर से उतरकर स्लीपर पहनने लगा। तबसरा करते हैं क्या अहले तफक्कुर उस पर, सब्र के फल का अगर जायका कड़वा निकले। दुराब की कमर को देखते हुए रोशनी ने शेर पढ़ा। तुम्हारी बात का मतलब है कि मेरे सब्र का फल कड़वा निकलेगा? मैंने ऐसा कब कहा? ये तो शायद ने कहा है। दुराब के सवाल पर रोशनी ने कंधे उचकाए। मैं पिछले आधे घंटे से ब्रास को देख रहा था और वो रोशनी की तस्वीर को। बिलाखिर तंग आकर मैंने छोटे को आवाज़ दी, एक कप चाय। मैंने दूर से ही इशारा किया। एक कप क्यों? तो चाय नहीं पिएगा? अब्रास ने मोबाइल से नज़र उठाते मुझसे पूछा। मैंने चाय अपने लिए मंगवाई है क्योंकि तू तो इस हुस्न में ही खो गया है। मैंने उस पर तंज किया। मेरी बात के जवाब में अब्रास ने हंसते हुए मोबाइल बंद कर दिया और दोनों कोहनियाँ टेबल पर रखते हुए ज़रा आगे को झुका। बात कुछ यूँ है कि मुझे तेरी कज़न पसंद आ गई है। ऐसा करते हैं कि हम तीसरी पार्टी को बीच में नहीं लाते। ये क्या बात हुई? अगर तीसरी पार्टी बीच में नहीं आएगी तो पैसे कैसे मिलेंगे? मुझे तशवीश हुई। देख, तुझे पैसों से मतलब है और मुझे लड़की से। इब्रास ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा। मतलब? मैंने नासमझी से उसकी तरफ देखा। मैं बिल्कुल साफ बात कर रहा हूँ। लड़की मैं रख लेता हूँ और पैसे तुझे दे देता हूँ। बोल, कितने पैसे चाहिए तुझे? इब्रास ने कहते हुए कुर्सी साथ टेक लगा ली। इतनी देर में छोटे ने चाय की प्याली मेरे आगे लाकर रखी। दुराब बाबू, आपको बताना था कि शकूर चाचा 3 दिन से होटल नहीं आए, काफ़ी बीमार हैं। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने चाय का कप पकड़ते हुए छोटे से कहा। अब तो बता दिया है कि उनकी खबर ले लेना क्योंकि वो आपको बहुत याद करते हैं। छोटा कहते हुए वापस चला गया। हाँ बोल ना, तुझे कितने पैसे चाहिए? इब्रास ने दोबारा जोर देकर पूछा। 1 करोड़। मैंने अपनी समझ के मुताबिक बहुत ज़्यादा रकम बताई, जिस पर उसने हंसना शुरू कर दिया। मैं तुझे 1 नहीं बल्कि 3 करोड़ दूंगा, मगर इस बात की क्या गारंटी कि जो तस्वीर तूने मुझे भेजी है बिल्कुल लड़की वैसी ही है, इतनी ही हसीन और कम उम्र। इब्राज की बात पर मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। कम उम्र तो चलो ठीक है, मगर हसीन वाली बात मुझे हजम नहीं हो रही थी। नज़र तो ठीक है ना? मैंने उसकी आंखों के आगे अपना हाथ हिलाया। मेरी नज़र बिल्कुल ठीक है क्योंकि हीरे की शिनाख्त सिर्फ जौहरी ही कर सकता है। अब्रास का इत्मीनान काबिल दीद था। पक्का 3 करोड़ देगा, कोई हेर फेर तो नहीं करेगा? मैंने उससे तस्दीक चाही। तू फिक्र न कर, कल मैं तुझे 2 करोड़ दे दूंगा और एक लड़की मिलने के बाद। अब्रास ने टेबल पर अपने दोनों हाथ रखते हुए मेरी आंखों में देखकर पुरइत्माद लहजे में कहा। मगर तू इसका क्या करेगा? मेरा मतलब है कि तुम तो शादीशुदा हो। मेरे सवाल पर उसने कहका लगाया। मैंने कब कहा कि मैं उसे शादी करूंगा? मैं तो उसे खरीद रहा हूँ। इब्रास, मैंने इर्द गिर्द लोगों पर नजर डाली। कुछ अजीब सी बात है। इब्रास के जहन में क्या चल रहा था मैं नहीं जानता, मगर मुझे इस तरह उसका पैसे देना कुछ खटक रहा था। तो उससे धंधा करवाएगा, है ना? काफी देर सोचने के बाद मैंने उससे पूछा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इब्रास ने जवाब दिया। फिर? मुझे तजस्सुस ने घेरा। वैसे तो तेरी कज़न सारी की सारी ही बहुत कीमती है, मगर जो उसकी आंखें हैं ना। इब्रास पुर इसरार सा मुस्कुराया। यानी तो उसकी आंखें निकाल कर बेच देगा, उसे मार देगा, कत्ल? मेरे मुंह से बेख्तियार निकला। बड़ी हमदर्दी हो रही है। इब्रास ने मुझे देखकर तंजन पूछा। मुझे वो बिल्कुल भी नहीं पसंद, शदीद नफरत है उससे, मगर मैं उसे मारना नहीं चाहता। पता नहीं कैसे मेरे मुंह से ये अल्फाज खुद ब खुद निकले। देख ले, अच्छी तरह सोच ले। मेरी ऑफर अपनी जगह मौजूद है। अगर तू नहीं बेचना चाहता तो तेरी मर्जी है। मैं इसरार नहीं कर रहा। इब्रास ने कंधे उचकाए। मुझे तेरी ऑफर मंजूर है, लेकिन तुम उसको कत्ल नहीं करना। मेरी फिक्रमंदी पर वो हंसा। जब मैं उसको खरीद लूंगा तो वो मेरी मलकियत होगी, फिर मेरी मर्जी कि मैं उसके साथ क्या करूं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जब मैं तुझे रकम दे दूंगा तो तेरी मर्जी है, जहां मर्जी खर्च करे तो उसका मालिक होगा, मैं पूछने वाला कौन होता हूँ? इब्रास के जवाब पर मैं खामोश हो गया, मगर ये सच था कि मुझे ब्लैक कैट के लिए बुरा लगा। अच्छा बता कि तू कब, कहाँ और कैसे उसे मेरे हवाले करेगा? इब्रास के सवाल पर मैं सोचने लगा। मुझे सोचता देखकर वो फिर खुद ही बोला। अगर तुझे बुरा ना लगे तो मेरे जहन में एक प्लान है। फिर मैंने पूरी तवज्जो से उसका प्लान सुना, जो किसी भी गलती से पाक था, और मुझे वही बिल्कुल ठीक लगा। अब उस प्लान को अमली जामा पहनाना था, मगर कब, यह सब मुझे सोचना था। मैं जिंदगी में पहली बार शकूर चचा के घर गया और मेरे ख्याल से उसे घर कहना गलत था। वो एक इंतहाई खूबसूरत और पुरआसाइश कोठी थी जो मेरी जाती अंदाजे के मुताबिक एक कनाल पर मुहित थी। चचा, यहाँ आने से पहले मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतने अमीर कबीर हो। मैं तो तुम्हें एक गरीब होटल का मालिक समझता था। मेरा ख्याल था कि तुम्हारा घर किसी मोहल्ले की तंग सी गली में होगा, दरवाज़ा लकड़ी या टीन का होगा। मगर यहाँ आते आते मेरे ख्यालात तुम्हारे बारे में एकदम बदल गए हैं। काश तुम्हारी कोई बेटी होती तो कसम से
میں زبردستی تمہارا داماد بن چکا ہوتا۔ میری بات پر شکور چاچا نے ہلکا سا کہکا لگایا اور میری طرف ہاتھ بڑھایا، جسے تھام کر میں نے انہیں اٹھنے میں مدد دی۔ اب وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے اور میں ان کے پہلو میں، بالکل ان کے سامنے۔ مجھے دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرائے۔ دراپ پتر، مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے۔ اگر میری بیٹی ہوتی تو بغیر تیرے کہے وہ میں تجھے دے دیتا۔ شکور چاچا نے محبت سے میرے کندھے پہ ہاتھ پھیرا۔ چاچا، تم نے یہ سب کچھ اس ہوٹل کی کمائی سے بنایا ہے؟ میں نے کمرے میں نظر گھماتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ہوٹل کی کمائی اتنی نہیں کہ اس سے میں اتنا عالیشاں مکان خرید سکتا۔ شکور چاچا کی بات پر میں نے انہیں حیرت سے دیکھا۔ تو پھر کیسے یہ سب کچھ بنایا آپ نے؟ میرا مطلب ہے کہ یہ سب کچھ کہاں سے آیا؟ میری بات پر شکور چاچا مسکرائے اور بتانے لگے۔ یہ سب کچھ تیری استانی جی کا ہے۔ اسی نے مجھے خاک سے اٹھا کر تخت پر بٹھا دیا۔ یعنی استانی جی نے آپ کو پسند کیا اور وہ ایک امیر کبیر لڑکی ہوں گی، پھر شادی کے بعد ساری جائیداد آپ کو مل گئی۔ میں نے تو مذاق میں یہ باتیں کہیں، مگر چچا شکور نے میری باتوں پر سر ہلاتے ہوئے تصدیق کی مہر لگائی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے یقین نہیں ہوا۔ بس پتر، تیری استانی کو میں پسند آ گیا تھا اور اس طرح ہم دونوں کی شادی ہو گئی، چچا شکور نے غمزدہ سے لہجے میں بتایا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ میں ان پڑھ دیہاتی اور وہ شہر کی پڑھی لکھی لڑکی، مگر پتہ نہیں کیوں مجھ پر دل ہار بیٹھی۔ چچا شکور نے اپنی نم آنکھوں کو صاف کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چاچا، تم میری بات کا برا مت منانا، مگر تم اتنے کالے اور غریب، اوپر سے بقول تمہارے ان پڑھ بھی، ناممکن، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نہیں مان سکتا کہ کسی خوبصورت انسان کو ایک کالا انسان سے محبت ہو جائے۔ میری بات پر چچا شکور ہنسا۔ اتنی عمر ہو گئی ہے تیری، تو نے سنا نہیں کہ محبت اندھی ہوتی ہے؟ اسے رنگ روپ سے غرض نہیں، نہ ہی مال دولت سے، یہ دلوں کے رشتے ہیں۔ میں چاچا کی باتیں سن کر خاصا بدمزہ ہوا، مگر آگے سے کچھ نہ کہا۔ دراپ، تو مجھے بہت پیارا ہے، مگر میں نے سنا ہے کہ تو ابراز کے ساتھ آج کل اٹھ بیٹھ رہا ہے۔ بیٹا، وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی مصیبت میں تو پھنسے۔ جتنا ہو سکتا ہے اس سے دور رہے۔ اپنا بیٹا سمجھ کر سمجھا رہا ہوں، آگے تیری مرضی ہے۔ شکور چاچا کی بات پر میرا دھیان چھوٹے کی طرف گیا۔ یقیناً اسی نے بتایا ہوگا۔ چاچا، آپ بے فکر رہیں، میں آئندہ اس سے نہیں ملوں گا۔ اپنا خیال رکھیں، میں پھر آؤں گا۔ میں کہتے ہوئے باہر آ گیا، مگر سارے راستے میرے دماغ پر چچا کی بات ہی سوار رہی۔ ایک خوبصورت پڑھی لکھی امیر کبیر لڑکی کیسے ایک کالے ان پڑھ سے محبت کر سکتی ہے؟ یقیناً چچا نے میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے۔ انہوں نے 2 نمبر طریقے سے مال کمایا ہوگا اور یہ کہانی مجھے سنا دی تاکہ مجھے ان پر شک نہ ہو۔ میں نے اپنے آپ کو تسلی دی۔ دیکھو یہ ساڑی کتنی خوبصورت ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج تم میرے لیے یہ پہنو۔ دراپ نے بہت محبت سے روشنی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے دوسرے ہاتھ میں پکڑا شاپنگ بیگ اس کے آگے کیا، مگر مجھے تو یہ لباس پسند نہیں، پھر میں کیوں پہنوں؟ روشنی نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا ہاتھ چھڑایا۔ اس لیے پہنو کہ یہ مجھے پسند ہے، تم پہنو گی تو مجھے دیکھ کے اچھا لگے گا۔ کیا میری خوشی کے لیے ایک لباس نہیں پہن سکتی؟ دراپ نے التجا کی۔ یہ لباس صرف اس شاپنگ بیگ کے اندر اچھا لگ رہا ہے، اگر میں نے اسے پہنا تو میرے رنگ کی وجہ سے اس کی خوبصورتی بھی خراب ہو جائے گی۔ روشنی کے جواب پر دراپ لاجواب ہوا۔ کاش کوئی ایسا طریقہ ہوتا میں تمہارے دماغ سے پرانی ساری باتیں ڈیلیٹ کر سکتا۔ دراپ نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے اپنے کیے پر بہت شرمندگی ہے، مگر اب میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں، اتنی محبت کہ تمہارے بغیر مجھے اپنی زندگی ادھوری لگتی ہے۔ دراپ نے محبت سے روشنی کی طرف دیکھ کر کہا۔ مجھے یقین ہے ایک شوہر اپنی بیوی سے اتنی محبت کر سکتا ہے، مگر بار بار کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ روشنی کا لب و لہجہ بالکل نارمل سا جذبات سے آ رہی تھا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہیں اپنی محبت کا یقین دلاتے دلاتے میں ایک دن مر جاؤں گا، مجھے کچھ ہو جائے گا۔ دراپ کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ اسسٹنٹ کمشنر مسٹر دراپ علی، ہم جیسے لوگ محبت میں مرتے نہیں ہیں، نہ ہی ہمارا نروس بریک ڈاؤن ہوتا ہے، نہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، ہمیں تو موت آنے تک جینا پڑتا ہے، اس لیے آپ زیادہ پریشان مت ہوں۔ ہم دونوں اپنے اپنے وقت پر ہی مریں گے اور جب تک میں زندہ ہوں آپ کے ساتھ رہوں گی، پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ روشنی کی بات نے دراپ کا دل چیر کر رکھ دیا۔ صرف ساتھ رہنا کافی نہیں ہے، مجھے صرف تم نہیں تمہاری محبت بھی چاہیے، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ دراپ کی آنکھوں اور باتوں میں کچھ ایسا تھا کہ روشنی نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ اب میں اتنا بدصورت بھی نہیں ہو گیا ہوں کہ تم مجھ سے منہ ہی موڑ لو۔ یاد ہے اماں اپنی سرخ مرچوں کا ڈبہ میری نظر اتارتے اتارتے ہی ختم کر دیتی تھیں۔ دراپ نے ماحول کی سنجیدگی کو ختم کرنا چاہا۔ ہاں یاد ہے، اور ہمیں پھیکا سالن کھانے کو ملتا تھا۔ روشنی نے منہ بنایا۔ سنو، یہ چند لمحے محبت سے بسر کر لو، عین ممکن ہے ہوا کے دوش پہ ایک دن تمہیں پیغام یہ آئے، وہ جن کی جان تھے نا تم، وہ جان سے ہار بیٹھے ہیں۔ دراپ نے محبت سے روشنی کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور
واش روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ اس کی پشت کو روشنی حیرت سے تکنے لگی۔ مجھے چھوٹو پر بہت غصہ تھا کہ اس نے کیوں شکور چاچا کو میری شکایت لگائی۔ پہلی فرصت میں اس کے سر پر جا پہنچا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ دوراب بابو، آپ اس وقت؟ چھوٹے نے برتن دھوتے ہوئے میری طرف دیکھ کر پوچھا۔ دوراب بابو کے بچے، پہلے یہ بتا کہ تو نے میری شکایت شکور چچا کو کیوں لگائی؟ کیا تکلیف ہے تجھے؟ میں نے اس کی گردن دبوچتے ہوئے قدرے غصے سے پوچھا۔ میں نے کب شکایت لگائی؟ وہ خود ہی آپ کا پوچھ رہے تھے تو میں نے بتا دیا کہ آپ آج کل زیادہ تر ابراز کے ساتھ ہی پائے جاتے ہیں۔ چھوٹے نے مسکین سی شکل بنا کر جواب دیا۔ پائے جاتے سے کیا مراد ہے؟ میں کوئی آلو پیاز یا گاجر ہوں جو پایا جاتا ہوں؟ میں نے ایک مکہ اس کی کمر پر رسید کیا۔ اچھا معاف کر دیں، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ چھوٹے نے فوراً مجھ سے معذرت کی۔ ابھی میں چھوٹے کی طبیعت صاف کر ہی رہا تھا کہ ایک ملازم نے آ کر مجھے ابراز کا بتایا۔ اگر اب تو نے میرے یا ابراز کے بارے میں شکور چاچا کو کچھ بتایا تو سمجھ تو اس دیگچے کے باہر نہیں، اندر ملے گا۔ جو سالن کا دیگچا وہ مانج رہا تھا، میں نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جی سمجھ گیا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ چھوٹے نے اپنی قمیض کا کالر درست کیا۔ مجھے دیکھتے ہی ابراز اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور ہوٹل سے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ کچھ دیر بعد ہم دونوں سڑک کنارے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ پھر کیا سوچا ہے؟ ابراز نے میرے کندھے پر اپنا بازو پھیلاتے ہوئے محبت سے پوچھا۔ میں صبح گاؤں جا رہا ہوں، جیسے ہی اسٹیشن پہنچ جاؤں گا تجھے فون کر دوں گا۔ میری بات کے جواب میں ابراز نے مسکراتے ہوئے میرے کندھے کو تھپ تھپایا۔ تم نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے، جیسے میں نے تجھے سمجھایا ہے بالکل ویسے ہی کرنا۔ اگر غلطی کی تو سزا کے لیے تیار رہنا۔ مجھے ابراز کی بات دھمکی ہی لگی۔ مجھے بچہ سمجھ رکھا ہے جو غلطی کروں گا، بس تم ٹھیک وقت پر وہاں پہنچ جانا۔ میری بات کے جواب میں ابراز نے سر ہلایا۔ طے یہ پایا تھا کہ میں اسے اسٹیشن پر چھوڑ کر وہاں سے رفو چکر ہو جاؤں گا اور ابراز اسے وہاں سے لے جائے گا۔ یعنی بلیک کیٹ اور دادی پر یہ تاثر دینا تھا کہ وہ گم ہو گئی، ورنہ دادی نے میرا سر کھا جانا تھا۔ ابراز نے بظاہر اس گمشدہ بلیک کیٹ کو گھر پہنچانے کے بہانے وہاں سے اپنے ساتھ لانا تھا۔ پیسے کب ملیں گے؟ یعنی ایڈوانس۔ جب کچھ دیر تک ابراز خاموشی سے میرے ساتھ جاتا رہا تو میں نے اپنے دل کی بات پوچھی۔ ابھی چاہیے تو ابھی دے دیتا ہوں، ورنہ لڑکی ملنے کے بعد۔ کچھ دور کھڑی سڑک کنارے بلیک کرولا کی طرف ابراز نے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جب تم اسٹیشن پہنچ جاؤ گے تو پیسے بھی ساتھ لیتے آنا، کیونکہ اس کے بعد نہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں اور نہ ہی اس لڑکی کو دوبارہ دیکھنے کی خواہش ہے۔ میری بات پر ابراز نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ وہ تیری سکی کزن ہے۔ ابراز بے یقین تھا۔ جب وہ تجھے مل جائے گی تو میری تصویر دکھا کے اس سے پوچھ لینا، وہ تجھے میرے بارے میں بتا دے گی۔ میں نے سر جھٹکتے ہوئے جواب دیا، جس پر اس نے کہکا لگایا۔ پھر وہ بلیک کرولا میں بیٹھ کر چلا گیا اور میں سوچنے لگا کہ جلد ہی میرے پاس بھی اس سے اچھی گاڑی ہوگی۔ میں اپنے منصوبے کے عین مطابق بلیک کیٹ اور دادی کو لے کر شہر کی طرف چل پڑا۔ دادی کی نظر کمزور تھی۔ میں نے انہیں جھانسا دیا کہ شہر جا کر آپ کی آنکھیں بنوا دیتا ہوں، اور بلیک کیٹ کو ان کی دیکھ بھال کے لیے ساتھ چلنے کو کہا، جسے اس نے خوشی خوشی قبول کر لیا۔ میں اپنے ذہن میں 3 کروڑ کی شاپنگ کر رہا تھا۔ ایک بڑا سا خوبصورت گھر، گاڑی، برانڈڈ کپڑے، نوکر چاکر اور نہ جانے کیا کیا۔ مجھے اپنے آس پاس کی کچھ ہوش نہیں تھی کہ ٹانگے میں اس وقت کتنے لوگ موجود ہیں اور تانگا کہاں سے گزر رہا ہے۔ یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں اپنے گھر سے ٹانگے پر بیٹھ کر مین سڑک تک جانا پڑتا تھا، پھر وہاں سے شہر کی بس ملتی تھی۔ اسے میری بد نصیبی کہیے یا خوش نصیبی، مگر تانگا اچانک بے قابو ہو گیا اور گھوڑے نے ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے توازن بگڑ گیا۔ میرے ساتھ جو 2 اور مرد تھے انہوں نے کھیتوں میں چھلانگ لگا دی۔ کوچوان تانگے کو قابو کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، مگر جیسے ہی اس نے گھوڑے کی لگامیں کھینچیں میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور سڑک کنارے واقع نالا نما چھپڑ، جس میں عموماً جانور نہاتے ہیں، میں جا گرا۔ یہ چھپڑ ہمارے گاؤں کا کافی پرانا چھپڑ تھا اور اس کے ایک کونے میں تھوڑی دلدل بھی تھی۔ عموماً گاؤں والے اس چھپڑ میں نہ تو اپنے جانوروں کو نہانے دیتے تھے اور نہ ہی بچوں کو اس کے پاس سے گزرنے دیتے۔ چھپڑ میں گرتے ہی میری تمام حسیں ایک دم بیدار ہو گئیں اور میں اپنی خیالی دنیا سے فوراً باہر نکل آیا، مگر اس وقت تک کافی دیر ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتا، پانی کے بہاؤ کی ترتیب ایسے بنی کہ میں نے باہر کی طرف آنے کے بجائے
دلدل کی طرف تیرنا شروع کر دیا۔ ہوش مجھے تب آیا جب روشنی کی چیخنے کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ چھپڑ کے کنارے کھڑی اونچی آواز میں مسلسل چیخ رہی تھی کہ آگے دلدل ہے، اس طرف مت جاؤ۔ دلدل کا لفظ سنتے ہی مجھ پر گھبراہٹ طاری ہو گئی اور گھبراہٹ کے مارے سمجھ نہیں آیا کہ اب کیا کروں۔ دوسرا پانی بہت ٹھنڈا اور گہرا تھا جو میرے اعصاب معطل کر رہا تھا۔ جس جگہ میں گرا تھا وہاں میرے پاؤں نیچے زمین سے ٹکرا رہے تھے، مگر آہستہ آہستہ میرے پاؤں نے زمین کو چھونا چھوڑ دیا۔ مجھے تیرنا نہیں آتا تھا، مگر پھر بھی اپنی جان بچانے کے لیے میں نے بہت ہاتھ پاؤں مارے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا بلکہ نقصان ہی ہوا۔ مجھے اپنی موت بالکل صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے انتہائی بے بسی سے آسماں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ اللہ جی، ابھی میں نے صرف غلط کام کرنے کا ارادہ کیا تھا، مگر غلط کام کیا تو نہیں تھا، پھر بھی آپ نے اتنی جلدی سزا دے دی۔ میں دل ہی دل میں اللہ سے مخاطب ہوا اور اپنے آپ کو پانی کے دھارے پر چھوڑ دیا، کیونکہ مجھے پکا یقین تھا کہ اب موت ہی میرا مقدر ہے۔ کوئی بھی اس دلدل میں کود کر مجھے نہیں بچائے گا۔ آپ اس وقت میری بے بسی کا اندازہ نہیں لگا سکتے جب سب کچھ ختم ہو رہا تھا اور میں اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ میرے ساتھ ساتھ کنارے پر چلتی روشنی بہت شور مچا رہی تھی کہ بچاؤ، کوئی تو بچاؤ۔ مجھے ابھی بھی روشنی پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ اس کے چیخنے چلانے سے کیا ہوگا۔ روشنی نے قریب گنے کے کھیت سے ایک گنا توڑ کر مجھے پکڑایا اور مضبوطی سے پکڑے رکھنے کو کہا، جبکہ دوسرا سرا اس نے پکڑا ہوا تھا۔ مگر میری بات کے برعکس تھوڑی ہی دیر میں کھیتوں سے مختلف لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ مجھے زندگی میں پہلی بار احساس ہوا کہ لڑکی کے چیخنے پر جتنے لوگ اتنے تھوڑے سے وقت میں اکٹھے ہوئے ہیں، اگر میں سارا دن بھی چیختا تو اکٹھے نہ ہوتے۔ پھر بھی ہمارے ملک کی عورتیں شور مچاتی ہیں کہ مرد احساس نہیں کرتے، بے حس ہوتے ہیں، ناشکری کہیں کی۔ خیر، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پر پھر بات کریں گے۔ ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں کیسے باہر آیا۔ اپنی موت کو اتنے قریب سے دیکھ لینے کے بعد میرا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا اور مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں ابھی اس دنیا میں موجود ہوں، جبکہ لوگوں کا ایک ہجوم میرے گرد جمع تھا۔ سب یہی کہہ رہے تھے کہ مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے مجھے موت کے منہ سے نکالا۔ موت کے خوف اور سردی کا مجھ پر اتنا اثر ہوا کہ میں جلد ہی اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہونے لگا۔ دراب نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے قلم بند کر کے ڈائری پر رکھا۔ اگر اس دن روشنی مجھے نہ بچاتی تو اب تک میں قبر میں گل سڑ گیا ہوتا۔ پتہ نہیں قبر نصیب بھی ہوتی کہ یہ جسم کیڑے کھاتے۔ کتنا برا رویہ میرا اس کے ساتھ تھا۔ اب میں سوچتا ہوں تو مجھے اپنے آپ سے گھن آنے لگتی ہے۔ اگر وہ کالی بدصورت لڑکی اس دن نہ ہوتی تو میں اپنے تمام تر حسن اور ذہانت کے ساتھ بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ خوبصورت دل ہونا خوبصورت چہرے سے کئی گنا زیادہ اہم ہے۔ میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ اگر میری جگہ پر روشنی چھپڑ میں گری ہوتی تو میں کبھی بھی اس کو بچانے کی کوشش نہ کرتا، کیونکہ میں روشنی کی طرح ایک خوبصورت دل نہیں رکھتا۔ میں صرف شکل کا خوبصورت ہوں اور دل میرا کالا ہے، جبکہ روشنی اپنے نام کی طرح ایک روشن اور خوبصورت دل رکھتی ہے۔ کاش اس روشن اور خوبصورت دل میں مجھے جگہ مل جائے۔ روشنی میرے لیے ایک خوبصورت دعا ہے، اسے میں اللہ سے مانگتا رہتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن میری دعا ضرور قبول ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک بندوں کی نسبت گناہ گار بندے سے زیادہ پیار ہے۔ دراب نے مسکراتے ہوئے سر نفی میں ہلایا اور کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ سو گئی ہوگی، میرا انتظار نہیں کر رہی ہوگی، مگر پھر بھی اس دل کی شدید خواہش ہے کہ وہ مجھے آ کر کہے، بس کریں نا، بہت رات ہو گئی ہے، باقی کام کل کر لیجئے گا۔ اپنی سوچ پر خود ہی مسکراتا اسٹڈی روم سے باہر نکل آیا۔ خود اپنے ہاتھوں قدر ہم نے اپنی کم کی ہے، طلب تو تھی ہی نہیں، ہم
دست بڑھاتے گئے۔ میں جہاں آپ نے زندہ بچ جانے پر خوش تھا، وہاں مجھے اس بات کی بھی بہت خوشی تھی کہ روشنی کو میرے ناپاک ارادوں کا علم نہیں ہوا۔ سبھی گھر والے میرے صدقے واری جا رہے تھے۔ اماں تو ہر تھوڑی دیر بعد میرا صدقہ دیتی، یعنی سرخ مرچ میرے سر سے گزار کر جلا دیتی، جس سے مجھے شدید کھانسی ہوتی۔ منع کرنے کے باوجود وہ باز نہیں آتی تھیں۔ شاید یہ ان کی محبت کا کوئی انداز تھا۔ نظر اتر رہی تھی یا نہیں، مگر میرے پھیپھڑے ضرور مسلسل کھانسی سے اترنے والے تھے۔ دادی بھی ہر تھوڑی دیر بعد کچھ نہ کچھ منہ میں پڑ کر مجھ پر پھونک مار دیتی۔ وہ تو شکر ہے کہ میری دادی کوئی پہنچی ہوئی چیز نہیں تھی، ورنہ جتنی پھونکیں انہوں نے ماری تھیں، اس حساب سے مجھے اب تک کوا یا گدھ بن جانا چاہیے تھا۔ میری حرکتوں کے حساب سے گدھ ہی مناسب رہے گا۔ یہ بات اور ہے کہ دنیا نے اتنا حسین گدھ پہلے نہیں دیکھا ہوگا۔ ایک چیز جو میں نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ روشنی مجھ سے بہت بھاگ رہی تھی، یعنی جب میں اکیلا ہوتا تو وہ کمرے سے باہر چلی جاتی، اور یہ بات بہت عجیب تھی۔ ایک ہفتہ تقریباً میں بیمار رہا، اور اس دوران میری روشنی سے کوئی خاص بات نہ ہو سکی۔ صحت یابی کے بعد میں نے واپس جا کر ابراز کو کہہ دیا کہ گھر والوں نے اس کی شادی ایمرجنسی میں کر دی ہے۔ مجھے حیرت کا جھٹکا تب لگا جب ابراز نے کہا، ایسا ہی ہونا تھا، مجھے اندازہ ہو گیا تھا۔ یہ بات اس نے کیوں کہی میں سمجھ نہیں سکا، مگر پوچھا اس لیے نہیں کیونکہ اب مجھے ابراز سے کچھ غرض نہیں تھی، اور یہی میری غلطی تھی۔ اگر میں پوچھ لیتا تو آنے والے وقت کے لیے خود کو بہتر طریقے سے تیار کر سکتا تھا، مگر آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ خوبصورت اور حسین لوگ ہمیشہ بے وقوف ہوتے ہیں۔ یہاں میرا اشارہ صرف مردوں کی طرف ہے، ورنہ خوبصورت عورت تو ایٹم بم سے بھی زیادہ تباہ کن ثابت ہوتی ہے۔ خیر، وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزرتا گیا۔ میری گریجویشن مکمل ہو گئی۔ میں نے گریجویشن کے بعد CSS کرنے کا سوچا، مگر اس سے پہلے مجھے شادی کرنی تھی، اور آپ سب لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ کس سے۔ میں نے جیسے ہی اماں کو اپنی پسند کا بتایا، انہیں 440 واٹ کا جھٹکا لگا۔ تیری طبیعت تو ٹھیک ہے، تو اپنی روشنی کی ہی بات کر رہا ہے؟ اماں تو چکرا ہی گئیں۔ جی بالکل، میں آپ کی لاڈلی کی ہی بات کر رہا ہوں۔ میری تصدیق پر اماں کے چہرے پر خوشی آ گئی، مگر ہم سب کی خوشیاں تب مان پڑیں جب روشنی نے شادی سے انکار کر دیا، اور اب اماں کے بجائے مجھے 440 واٹ کا جھٹکا لگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ روشنی نے مجھ جیسے، یعنی اتنے خوبصورت، ذہین، لائق، قابل اور بھی بہت کچھ اپنی شان میں کہنے کو دل کر رہا ہے، مگر فی الحال اسی پر گزارا کرتا ہوں۔ لڑکے سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ جب مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں نے براہ راست اس سے بات کرنے کا سوچا۔ تم نے شادی سے کیوں انکار کیا ہے؟ میرے سوال پر اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ اپنی بات کا جواب نہ پا کر میں غصے میں آ گیا۔ میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، کیونکہ میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ یہ بات تو تم نے بالکل ٹھیک کہی ہے کہ تم میرے قابل نہیں ہو، مگر پھر بھی میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب میں اسے یہ تو بتا نہیں سکتا تھا کہ اس کی نیکی نے میرے دل میں اس کی محبت ڈال دی ہے۔ آخر انا بھی کسی چڑیا کا نام ہے۔ تم میرے ساتھ شادی نہ کرنے کی کوئی اور وجہ بتاؤ۔ میرے اصرار پر اس نے مجھے کچھ اس انداز سے دیکھا کہ مجھے شک گزرا۔ میں آپ سے اس لیے شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میں اپنے آپ کو آپ کے ساتھ محفوظ نہیں سمجھتی۔ روشنی کی بات نے میرے شک کو تقریباً یقین کا لبادہ اڑایا۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ مجھے آپ کے 3 کروڑ ڈوبنے کا بہت دکھ ہے، مگر خوشی اس بات کی ہے کہ میں ڈوبنے سے بچ گئی۔ یہ روشنی کے الفاظ نہیں تھے، سیسا پگھلا ہوا تھا جو اس نے میرے کانوں میں اڈیلا۔ میں اب تک اس خوش فہمی میں جی رہا تھا کہ وہ میری اصلیت سے بے خبر ہے، مگر حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔
وہ اسی دن میری اصلیت سے واقف ہو گئی تھی، مگر کیسے، یہ مجھے معلوم کرنا تھا۔ 3 کروڑ، یہ کیا بکواس ہے؟ میں نے حقیقت جاننے کے لیے اپنے جذبات کو قابو کیا اور اس سے پوچھا، جب تم بے ہوش ہو گئے تھے تو ہم تمہیں گھر لے آئے، مگر اس میں اپنی بد نصیبی ہی کہوں گی کہ تمہارا موبائل بجنے لگا جسے میں نے سنا تھا۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ، حالانکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی۔ میرا موبائل تو پانی میں گرنے سے ہی خراب ہو گیا تھا۔ اتنی گھٹیا نسل کا وہ موبائل تھا، انتہائی سستا، جس کا کوئی ماں باپ ہی نہیں تھا، یعنی اچھی کمپنی کا نہیں تھا۔ وہ اتنی وفا کر ہی نہیں سکتا تھا کہ پانی میں گرنے کے باوجود چلتا رہتا۔ میں مان ہی نہیں سکتا کہ اتنی دیر پانی میں رہنے کے باوجود وہ کام کر رہا تھا۔ خوبصورت، بلکہ انتہائی خوبصورت انسان، آپ کا موبائل پانی میں گرا ہی نہیں تھا تو اس کی گھٹیا نسل پر شک کرنے کا فائدہ؟ روشنی کے جواب نے میرے رہے صحیح ہوش بھی اڑا دیے۔ سیدھی طرح بات کرو، زیادہ پہیلیاں مت بجھوا۔ مجھے روشنی کے طنز پر غصہ آیا۔ مطلب یہ کہ آپ کا موبائل پانی میں گرا ہی نہیں، بلکہ جب آپ پانی میں گرے اس سے پہلے ہی کہیں آپ کا موبائل کھیت میں گر گیا تھا، جسے بعد میں گاؤں والے دے کر گئے جب آپ بے ہوش تھے۔ اس پر آپ کے خوبصورت دوست کی کال آئی تھی، کیونکہ آپ خوبصورت ہیں تو آپ کا دوست بھی خوبصورت ہوگا۔ روشنی کے اس جملے کا مطلب میں بخوبی سمجھ رہا تھا۔ وہ اصل میں مجھے اور میرے دوست دونوں کو ہی گھٹیا، ذلیل اور کمینہ کہہ رہی تھی، مگر مہذب انداز میں۔ غلطی میری تھی، اس لیے میں خاموش رہا۔ اچھا، تو تم حقیقت سے آشنا ہو؟ میں نے تصدیق چاہی، جس پر اس نے سر ہلا کر مہر لگائی۔ مگر میں پھر بھی تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ صرف میری نہیں بلکہ سب گھر والوں کی خواہش ہے۔ اگر تم میری خواہش کا احترام نہیں کرتی تو باقیوں کا ہی خیال کر لو۔ میری بات پر اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور پھر خاموشی سے اندر چلی گئی۔ میں نے دن رات گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ میں نے شادی کرنی ہے، ابھی کرنی ہے، روشنی سے کرنی ہے۔ میرے روز روز کے تماشے سے تنگ آ کر گھر والوں نے میرا روشنی سے نکاح کر دیا، اور اس طرح تقریباً زبردستی روشنی کو میں نے اپنی زندگی میں شامل کیا۔ نکاح کے بعد میرا دل بالکل مطمئن تھا کہ اب روشنی میری ہے، میں اسے اپنی محبت سے اپنا لوں گا، اس کا دل اپنی طرف سے بالکل صاف کر لوں گا۔ میں بھی شروع میں عام لوگوں کی طرح یہی سوچتا تھا کہ میں اسے خوب محبت پیار دوں گا تو وہ سب بھول کر اپنی محبت مجھ پر نچھاور کر دے گی، کیونکہ محبت دلوں پر وہی کام کرتی ہے جو ہارپک باتھ روم میں کرتا ہے، یعنی صفائی۔ مگر میں غلط تھا، اسے محبت سے زیادہ تحفظ کی ضرورت تھی۔ ویسے تو پوری پاکستانی قوم کو ہی اس لفظ کی بہت ضرورت ہے، مگر عورت کو شاید زیادہ ہے۔ شکور چاچا کی مدد اور اللہ کے فضل و کرم سے میں CSS میں اسکالرشپ لینے میں کامیاب ہو گیا۔ زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، میں پیدائشی ذہین تھا، اس لیے میرے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا جو میں نے کیا۔ بس ادھر میں اسسٹنٹ کمشنر بنتا گیا، ادھر میرے حالات بدل گئے۔ بس یوں سمجھے اس ڈگری نے جادو کی چھڑی کا کام کیا اور میں ایک ٹوٹے پھوٹے مکان سے نکل کر ایک کنال کے عالی شان بنگلے میں پہنچ گیا۔ سرکار نے بنگلے کے ساتھ ساتھ بہت ساری گاڑیاں، گارڈز اور خدمت گار بھی مجھے دیے۔ ایک راز کی بات بتاؤں، بہت خوبصورت اور پیاری پیاری لڑکیوں نے مجھے پرپوز بھی کیا، جس کی مجھے ہمیشہ خواہش رہی تھی، مگر اب کیا کیا جائے، دل تو اپنا بلیک کیٹ نے جان بچا کر چھین لیا تھا۔ مگر وہ بدتمیز میری چھوٹی سی غلطی کو معاف کرنے کو تیار نہیں۔ میں نے صرف اسے بیچنے کا سوچا تھا، بیچا تو نہیں تھا۔ خیر، اب جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، میں نے اس کے دل میں اپنے لیے جگہ ضرور بنانی ہے۔ مجھے جیسے ہی سرکار کی طرف سے گھر ملا، میں روشنی کو لے کر شہر آ گیا۔ ماں باپ اور دادی نے آنے سے انکار کر دیا۔ انہیں اپنا گاؤں بہت عزیز تھا اور مجھے اپنی روشنی۔ میرا خیال تھا کہ وہ مجھ سے لڑائی جھگڑا کرے گی اور پھر ایسا ایسا میں اس کا دل اپنی طرف سے بالکل صاف کر دوں گا، مگر اس نے میرے سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی اختلاف نہیں کیا، مکمل خاموشی اختیار کر لی۔ میری باتوں کو وہ آرام سے مان لیتی، حالانکہ وہ اتنی فرما بردار کبھی بھی نہیں تھی۔ اس کی یہی فرما برداری مجھے چبھنے لگی۔ وقت ایسا ایسا گزرنے لگا اور اللہ نے ہمیں ایک پیارا سا بیٹا دیا۔ ان کے آتے ہی ہمارا رشتہ
میری سوچ کے مطابق پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہماری شادی کو تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے، مگر میں ابھی تک اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے میں مکمل ناکام رہا ہوں۔ جو کام شروع میں مجھے انتہائی آسان لگ رہا تھا وہ میرے لیے مشکل ترین بن گیا ہے۔ پتہ نہیں کب کیسے وہ میری محبت پر ایمان لائے گی۔ مگر آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں، میرے نزدیک ایک مرد کو شادی سے پہلے ماں اور بعد میں بیوی کی محبت کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ میرا کیس اس لیے بھی الجھا ہوا ہے کہ وہ میری کزن ہے۔ اگر غیر ہوتی تو میں اسے رنگ برنگے قصے سنا کر اور اپنے بچپن کی محرومیوں کا رونا رو کر منا لیتا، مگر اب سب بے سود ہے۔ خیر، میں نے ہمت نہیں ہاری، مان ہی جائے گی کبھی نہ کبھی تو۔ دولت، تعریف اور محبت ایسے ہتھیار ہیں جن کے آگے عورت زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتی۔ یہ آپ بیتی میں نے صرف اس لیے لکھی ہے کہ شاید کوئی میری طرح بھٹکا ہوا ہو اور اس سے سبق سیکھ لے۔ دوسرا، میرے دل کا بوجھ اتر جائے۔ اب میں کافی مطمئن ہوں۔ دراب نے آخری لائن لکھتے ہوئے نیچے تاریخ اور اپنے سائن کیے۔ ڈائری بند کر کے فولڈر میں رکھی اور کافی دیر فولڈر کو دیکھتا رہا، پھر مسکرا کر دوبارہ فولڈر سے ڈائری نکالی اور سر ورق پر لکھا، ہم تو سہ چکے جانا۔ اب تم بھی اپنا دل بڑا رکھنا۔ جدائی سے زیادہ جان لیوا محبت میں محبت کی کمی ہے۔ میں نے تو سہ لیا، مگر کیا روشنی محبت کی کمی کو سہ پائے گی؟ جس محبت کی وہ عادی ہو چکی ہے، جتنی میں نے اسے محبت دی ہے، جتنی میں اس کی فرما برداری کرتا ہوں، کسی اولاد نے بھی نہ کی ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کل اولاد نافرمان اور شوہر ضرورت سے زیادہ فرما بردار آ رہے ہیں۔ خیر، قصہ مختصر، میرے جیسے خوبصورت اور امیر بندے کو وہ کب تک نظر انداز کرے گی؟ آخر مان ہی جائے گی۔ مجھے عورت کی یہ بات بہت پسند ہے، وہ اپنے انتہائی پرلے درجے، انگلش میں کہیں تو تھرڈ فارم کے کمینے ذلیل شوہر کو بھی معاف کر دیتی ہے۔ میں تو پھر ابھی پہلی سیڑھی فرسٹ فارم پر تھا۔ میں نے روشنی سے سیکھا ہے کہ ہمدردی، محبت، دوستی، مدد، رہنمائی یا کوئی ایسی نشانی ضرور چھوڑ جائیں جو یہ بتاتی رہے کہ اس راہ سے آپ گزرے تھے۔ وہ بہت اچھی ہے۔ اس نے میری تب جان بچائی جب میں اس کو کچھ نہیں لگتا تھا۔ اب تو میں اس کے بیٹے کا باپ ہوں، اب کیسے مجھے تڑپتا چھوڑ سکتی ہے؟ خود کو تسلی دیتے ہوئے دراب نے دوبارہ ڈائری فولڈر میں ڈال کر الماری میں رکھی اور اپنی جمائی کو روکتے ہوئے اسٹڈی روم کی لائٹ آف کر دی۔